اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. اس شخص سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیا اور وہی محسن ہے اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی. اور ابراہیم تو وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک اور رمضان ہمیں عطا فرمایا، ایک اور موقع طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا عطا فرمایا. اور آج ہم اسی سلسلے میں جو اس 27ویں شب کو مسجد میں موجود ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اس میں سے کوئی بھی بات اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ شکر کے بدلے میں نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیت اللہ میں کھڑا تھا اور رو رو کے دعائیں کر رہا تھا. کسی نے اس کو دیکھا، اس کا اسلوب کوئی خاص ہی تھا، بہت چیخ رہا تھا، بہت ہی زیادہ رو رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے اس کو کہا کہ بھلے آدمی، اللہ اگر تجھ سے ناراض ہوتا تو تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق ہی نہ دیتا. اس نے تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر. جب تو شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اور اضافہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کرتے جاؤ، میں نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا. ہم اپنی زندگی میں مقامات شکایت ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہر شخص کی زندگی میں مقامات شکایت ہوتے ہیں، اور جب ہماری نگاہ مقامات شکایت پر ہوتی ہے تو ہمیں شکر کا موقع بہت کم ملتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا اور اپنی نفسیاتی رویے کو اس طرح سے بنا لیں کہ ہم مقامات شکر تلاش کریں تو یقین کیجئے اتنے مقامات شکر ہیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اس نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے. یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں صرف جو کائنات میں پھیلی ہوئی، آپ کے اوپر بھی جو اللہ نے انعامات، ایک ایک شخص کے اوپر، ایک ایک فرد کے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے ہیں وہ بھی نہیں گنے جا سکتے. آپ گننا شروع تو کریں. لہذا زندگی کا رویہ یوں ڈیولپ کرے
کہ اس کے اندر شکایت کم ہو بلکہ شکایت ہو ہی نہ، صرف شکر ہو۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہونے کی شکایت نہیں کی، بیماری کو اپنے ذمہ لے لیا، حالانکہ بیمار بھی وہ کرنے والا ہے، بیماری بھی اس کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے۔ بیماری کی شکایت نہیں کی بلکہ بیماری کو اپنے ذمہ لگایا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اس میں بھی صرف وہ پہلو رکھا جس میں شکر تھا۔ لہذا زندگی کو اگر جب ہم اس طرح سے کریں گے تو بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ جو مشکلات ہیں یہ مقامات شکایت کی وجہ سے۔ اللہ نے ہماری زندگیوں میں شکر کی بہت ساری باتیں رکھی ہیں۔ ہم شروع ہو جائیں اپنی زندگی سے، اللہ اکبر، اپنی اس جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو زندگی دی ہے اس میں گننا شروع کر دیں کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ چلتے چلتے پوری زندگی انسان کی خوشگوار بن سکتی۔ سورہ نساء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ دین اللہ کا جس پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں سب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس اسلام پر عمل کرتے ہوئے رویے مختلف۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے اچھا رویہ دین میں اس کا ہے جس نے ومن احسن دین، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ ہی اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری دعائیں قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ ساری غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود میرے روزے قبول فرما، یہ نہیں کہتا کہ اللہ میں جتنی دعائیں التجائیں کرتا ہوں وہ قبول فرما، میری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی بڑی نیکیاں قبول فرما، بلکہ وہ کہتا ہے اللہ تو میری ذات کو، میری زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہی محسن ہے جس کے بارے میں اللہ نے دوسرے مقامات پر فرمایا ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ عام نیکیاں، ایک عام نیکی کرنے والا، نیکی کرنے کا جذبہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا معیار، جس طرح میں نے مقامات شکر کی بات کی، اسی طرح سے نیکی کا معیار ہر شخص کے ہاں مختلف ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے جو قرآن میں یہ اصول دیا کہ وَمَنْ ثَقُلَتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ یا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے وزن بڑھ گئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے وزن کم ہو گئے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کس چیز سے وزن کم ہو گئے اور کس چیز سے بڑھ گئے، یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کس چیز سے بڑھ گئے، لیکن عمومی معنی جو اس کا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں سے گناہوں سے نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہوں سے نیکیاں بڑھ گئیں، گویا یہ گناہوں اور نیکیوں کا مقابلہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کا مطلب اس کے نیکیوں کے وزن گناہوں سے کم ہو گئے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کا معنی یہ ہے کہ اس کے نیکیوں کے وزن گناہوں سے بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے۔ یہ کامیابی کا معیار ہے اور یہ ناکامی کا معیار، عام طور پر یہی سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی ہو، واللہ اعلم، یہ متشابہات قرآنی میں سے ہے، ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن اس کو اس آیت کے تناظر میں اگر پڑھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کی استطاعت سے زیادہ، گویا اس کی ایک استطاعت ہے، اس استطاعت کے مطابق اللہ کریم نے قیامت والے دن حساب لینا۔
اور وہ جو استطاعت ہے، یا انسان کو خود پتا ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کتنی استطاعت ہے، اور یا پھر اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا استطاعت ہے. کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی استطاعت ہے. لہذا یہ امتحان جو ہے، یہ ایک شخص کا امتحان دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے. کبھی بھی کسی سے موازنہ نہ کریں کہ فلاں شخص ایسے کر رہا ہے. اس کی استطاعت کا امتحان، اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت کے مطابق. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو استطاعت ہی تھوڑی دی ہو، اس کی تھوڑی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، بلکہ وہ تھوڑی نیکی کر کے آپ سے آگے بڑھ جائے. جیسے یہ بچے امتحانوں میں تیاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ روزانہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا، میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا. اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے، اور بہت ان کو شکایت ہے کہ میں 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا رہا، میرا روم میٹ ہے، وہ 2 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا، اس کے نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے. بھلا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کی محنت ضائع کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس سے بڑا عادل تو ہے ہی کوئی نہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ کمپیئر کر رہا ہے ایک دوسرے کو. امتحان کمپیریزن کا ہے نہیں، امتحان موازنے کا نہیں ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ جو لڑکا تھا جو 2 گھنٹے پڑھتا تھا، اس کو اللہ نے صلاحیت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی ہو، اس کی استطاعت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی تھی. جو 4 گھنٹے پڑھ رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت 8 گھنٹے پڑھنے کی دی تھی. اور جس کو 8 گھنٹے پڑھنے کی استطاعت دی تھی، وہ 4 گھنٹے جب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی استطاعت کا 50% پٹ کر رہا ہے، 50% محنت کر رہا ہے. اور جو 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ نے استطاعت ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی دی، لہذا وہ اپنی استطاعت کا 100% پٹ کر رہا ہے. تو جو 100% کر رہا ہو اور ایک 50% کر رہا ہو، دونوں کا رزلٹ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں 4 گھنٹے پڑھا. بھائی یہ موازنے کا امتحان نہیں ہے. ہر شخص لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اللہ نے اس کی اپنی استطاعت کے زیادہ امتحان نہیں کرنا، اس کا اتنا امتحان ہے. لہذا جب اس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں فاما من ثقلت موازینہ، تو اس کے جو وزن بڑھنے ہیں اس کی استطاعت سے بڑھنے، اور فاما من خفت موازینہ، یہ اس کی استطاعت کا امتحان. جتنی استطاعت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر، اور یہ استطاعت کتنی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے.